رضائے مصطفیٰ پیر ابو نور حضرت علامہ مولانا محمد اظہار صاحب چشتی دامت برکاتہ القدسیہ کو کہ آپ خوبصورت انداز کے ساتھ خوبصورت الفاظ کے ساتھ بارگاہ حسین میں حسنین کریم میں عقیدت کے پھول نشاور کرتے ہوئے ہم سب کو مستفید فرمائیں اور نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہمیشہ کی طرح آپ اپنے موضوع کو بہترین حل فرما کے جاتے ہیں۔ جس موضوع پہ بھی لب کشائی کی ہے تو موضوع پڑھنے کا، موضوع بیان کرنے کا الحمدللہ حق ادا فرمایا ہے۔ اللہ کی بلا کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی مد الارض وجعل فيها رواسي وأنهارا۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: والأرض مددناها۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وفي شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم۔ محمد گلستو علی روئے گل،
محمد گلستو علی روئے گل شدہ فاطمہ درمیان بوئے گل چوں عطرش برآمد حسین و حسن معطر ازاں شد زمین و زمن۔ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا تاجدار بطوحہ قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد بڑے ہی جلیل القدر عالم نبیل فاضل جلیل حضرت العلام واجب الاحترام محترم المقام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد غلام فرید سیالوی دامت برکاتہم القدسیہ اطال اللہ عمرہ و باقیہ لطفہ و مدہ ذلہ العالی۔ آپ کے شہر سمندری میں علم کا ایک سمندر ہے اور یہ آپ کی اپنے مسلک کے ساتھ اور اہل علاقہ کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی اور محبت کا ایک بے مثال نمونہ ہے کہ مختلف شہروں سے موتیوں کو چن چن کر، پھولوں کو چن چن کر علم اور عشق کا گلدستہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس سے مرکزی جامع مسجد شیر ربانی اور اس مسجد میں منعقد جامعہ فریدیہ قمر الاسلام کے تشخص کو جس بام کمال تک لے کے جا رہے ہیں، اس کا اندازہ کوئی اہل علم ہی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل کے ساتھ اسی جامعہ کے ادارے کے ہونہار بیٹے کی تلاوت، پھر بچوں کا اسماء الحسنہ کا پڑھنا، یہ بتاتا ہے کہ صرف آپ کو علماء کا تعارف ہی نہیں کروا رہے کہ مختلف شہروں سے علماء کو یہاں بلا کر آپ سے تعارف کرواتے ہیں، بلکہ آپ کے گھر میں علماء کو تیار بھی کیا جا رہا ہے۔ بڑی محنت ہے آپ کی، بڑا ذوق ہے آپ کا، جتنی مرتبہ بھی ملتے ہیں دل کو خوشی ہوتی ہے اور رشک ہے دل میں۔ اللہ رب العزت جس طرح حضرت سے دین کا کام لے رہا ہے، ان بزرگوں کے صدقے ہم عاجزوں سے بھی کوئی اپنے دین کا کام لے دیں۔ اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے نواسے حسنین کریمین کے جوہر تخلیق سے متعلق آج مجھے موضوع گفتگو میسر آیا ہے۔ ایک شاعر نے جو کہا، یہ سارے بیان کا خلاصہ سمجھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گلست، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھول ہیں، وعلی روئے گل، اور علی اس پھول کا چہرہ ہے، شدہ فاطمہ درمیان بوئے گل، اور سیدہ کائنات
رضی اللہ تعالی عنہا اس پھول کی خوشبو ہیں، یعنی اس پھول کا ظاہر علی ہیں، باطن فاطمہ ہیں۔ پھر جب اس پھول سے عرق نکالا تو حضرت امام حسن اور حسین بنے، جن سے ساری کائنات روشن ہو گئی، معطر ہو گئی۔ میں نے اس موضوع پر کلام کرنے کے لیے روشنی حاصل کرتے ہوئے سورہ رعد کی 3 آیت اور سورہ الحجر کی 19ویں آیت کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے زمین کو کھینچ کر لمبا کیا۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو ذرا اللہ کا نام لیجیے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہ ذات جس نے زمین کو کھینچا۔ مد، لفظ مد کو تو جانتے ہیں نا، کھینچ کے پڑھنا۔ جب کسی چیز کو کھینچ کر پھیلایا جائے تو اسے مد کہتے ہیں۔ اور سورہ حجر میں فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین ہم نے اسے کھینچا۔ ایک مقام پر جس سورت کی تلاوت بیٹے نے کی ماشاءاللہ جامعہ فریدیہ قمر الاسلام کے ہونہار طالب علم نے، تو اس میں فرمایا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی قسم اور جس نے اس زمین کو بچھایا۔ ادھر بچھانے کا ذکر ہے اور ان آیتوں میں پھیلانے کا ذکر ہے، اور دونوں کو اگر باہم جوڑ کر مطلب اخذ کریں تو نکلتا یہ ہے کہ ہم نے زمین کو کھینچا بھی اور کھینچ کر بچھایا بھی۔ سورہ حجر کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت کا ذکر کیا ہے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس روایت میں یہ ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس زمین کی تخلیق سے پہلے پانی کو پیدا کیا۔ عرش عظیم اور پانی کے درمیان کوئی مخلوق نہ تھی۔ اسی پہلو کو اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا عرش پانی پر تھا۔ پانی پر تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی اور عرش کے درمیان کوئی مخلوق نہ تھی۔ پھر جب اللہ رب العزت نے اس زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو ہواؤں کو بھیجا۔ ان ہواؤں نے سمندر کے پانی کو اپ ڈاؤن کیا، ان میں حرکت پیدا کی، لہریں پیدا کی، لہریں آپس میں ٹکرائیں تو ان سے پانی کا ایک غبار پیدا ہوا، دھواں نما، اور اس غبار سے اللہ رب العزت نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ پھر لہروں کے اس ارتعاش کی وجہ سے جھاگ بنتی ہے نا، تو وہ جھاگ بنی، اس سے زمین کو پیدا کیا۔ ساری زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے لا بے کنار اور لا محدود پانی اور سمندر کے درمیان
ایک پتھر قبہ نما نمودار ہوا، ایک پتھر قبہ نما گنبد نما نمودار ہوا، پھر اس پتھر کو اللہ رب العزت نے لمبائی میں چوڑائی میں کھینچا۔ اس کھینچنے کو اس لفظ سے بیان کیا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہ ذات جس نے زمین کو کھینچا، لمبائی میں کچھ زیادہ رکھا، چوڑائی میں کچھ کم رکھا، باقی جہات کو گولائی میں کیا تو بیضوی شکل کی زمین تیار ہو گئی۔ اس جگہ پر جو لفظ ہیں قرآن پاک کے، ان کی طرف ایک مرتبہ پھر توجہ کیجئے گا، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور دوسرے مقام پر وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، ہم نے زمین کو کھینچا، وہ ذات جس نے زمین کو کھینچا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ ارض اس پہلے پتھر یا قبہ پر بولا گیا جسے ابھی کھینچا نہیں گیا تھا، پھر اس کو کھینچا گیا اور وہ پھیل گیا اور وہ زمین کی وسعتیں بن گئی۔ جو پتھر ابتدا میں نمودار ہوا تھا، جسے کھینچا گیا، وہ زمین کا مرکز ہے، آج جسے کعبہ بیت اللہ شریف کہا جاتا ہے۔ وہ زمین کا وسط ہے، وہ زمین کا مرکز ہے، وہ زمین کا سینٹر مقام ہے، وہ زمین کا خط استوا ہے، ایک وہی مقام ہے جہاں سے سورج گزرتا ہے تو عین سر سے گزرتا ہے اور بیت اللہ شریف کا اس وقت سایہ نہیں ہوتا، کیونکہ سایہ بنتا ہے جب سورج سائیڈ پہ ہو، ایک طرف سورج ہوتا ہے دوسری طرف سایہ بنتا ہے، لیکن جب سورج عین سر پہ ہو تو سایہ کدھر بنے؟ تو یہ زمین کا سینٹر مقام ہے۔ سب سے پہلے جو پتھر نمودار ہوا وہی آج کعبہ ہے، وہیں سے زمین کو کھینچ کر شرقاً غرباً شمالاً جنوباً لمبا کیا گیا۔ توجہ ہے؟ زمین کی تخلیق کا یہ پہلو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا سینٹر مقام ہے کعبہ، اور اس کعبے کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہے مولا علی کو۔ یوں کہو کہ کائنات کے مرکز میں اللہ رب العزت نے علی کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، ذرا اونچی بنتی ہے۔ یہ امام حسن اور امام حسین کا پہلا جوہر تخلیق ہو رہا ہے۔ پوری کائنات کا مرکز زمین کا سینٹر مقام کعبہ، اور اس کعبے کے اندر اللہ نے پیدا کیا علی کو۔ یہ ایک گھر ہے، اور اس کائنات میں اس زمین کی وسعتوں میں ایک گھر اور بھی ہے۔ یہ خدا کا گھر ہے، ایک نبی کا گھر ہے۔ ایک خدا کا گھر ہے اور دوسرا نبی کا گھر ہے۔ خدا کا گھر ہے کائنات کا مرکز، اور نبی کا گھر ہے ایمان کا مرکز۔ خدا کا گھر کائنات کا مرکز، کائنات کی مرکزیت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اس زمین کی تخلیق کا نقطہ آغاز ہی وہ مقام ہے جہاں کعبہ ہے۔ اور ایمان کے مرکز کی حیثیت میں اس طرح واضح کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
بیٹھے ہیں بیت اللہ شریف میں اور پلان بنا رہے ہیں اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا. ایسا ہی ہے نا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کھینچ کے چلے تھے، کہاں سے چلے تھے؟ کعبہ سے. پتہ چلا وہ کائنات کا مرکز ہے، ایمان کا مرکز نہیں. اگر ایمان کا مرکز بھی وہی ہوتا تو 360 بت وہاں نہ سجتے. ایمان کا مرکز بھی وہی ہوتا تو پھر اس گھر میں رہتے ہوئے کفر کے فیصلے نہ ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلے ہیں بیت اللہ سے، کافر کی حیثیت سے کفر کا پلان بنا کے. چلے کدھر ہیں؟ نبی کی طرف. جیسے جیسے قدم نبی کی طرف اٹھتے گئے، جیسے جیسے نبی کے گھر کی قربت ملتی گئی، دی سینے سے کفر چھٹتا گیا اور ایمان چمکتا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. کفر چھٹتا گیا، ایمان چمکتا گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جیسے نبی کے گھر کے قریب ہوتے گئے، دل کی حالت بدلتی گئی، کیفیت بدلتی گئی، نظریات بدلتے گئے، سارے کے سارے عقائد بدلتے رہے. چلتے چلتے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے گھر میں قدم رکھا، ادھر قدم نبی کے گھر تھا، ادھر کفر سینے سے باہر تھا. تو پتہ چلا کہ رب کا گھر کائنات کا مرکز، نبی کا گھر ایمان کا مرکز. اور ربوبیت کو زیب بھی یہی دیتا ہے کہ اسے کائنات کی مرکزیت ملے. کیونکہ کائنات میں ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی، اپنے بھی بیگانے بھی، اگر ربوبیت کو ایمان کے ساتھ مختص کر دیا جاتا تو کوئی کافر زندہ نہ رہنے پاتا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی تھی، یا اللہ اس شہر کے رہنے والے ایمان والوں کو رزق دینا. میرے رب نے فرمایا کافروں کو بھی دوں گا، فرمایا کافروں کو بھی دوں گا. کیونکہ روزی دینا یہ صرف ایمان کا تقاضا نہیں، یہ میرے رب ہونے کا تقاضا ہے. تو ربوبیت کو زیب بھی یہ دیتا ہے کہ وہ کائنات کی مرکزیت کرے. تو رب کا گھر کائنات کا مرکز، وہاں پیدا ہوئے مولا علی. نبی کا گھر ایمان کا مرکز، اس گھر میں پیدا ہوئی سیدہ فاطمہ. میرے رب نے ایک جوہر لیا کائنات کے مرکز سے، دوسرا جوہر لیا ایمان کے مرکز سے، دونوں کو ملا کر امام حسن اور امام حسین کو پیدا کیا. تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. عظمت مصطفیٰ، عظمت خاندان مصطفیٰ. واہ واہ. تو کائنات کی مرکزیت بھی ہو دیکھو تو وہ بھی امام حسن و حسین میں نظر آئے. ایمان کی مرکزیت بھی دیکھو تو وہ بھی امام حسن اور امام حسین میں نظر آئے. جلوے ہیں نا. کائنات کی مرکزیت کا رنگ یہ ہے کہ جن کو ایمان سے دور دور کا رشتہ نہیں، حسن و حسین کا نام وہ بھی لے رہے ہیں. یہ کائنات کی مرکزیت ہے نا کہ اپنے اور بیگانے امام حسین اور حسن کا نام لینے پر مجبور ہیں. اور ایمان کی مرکزیت یہ ہے کہ ایمان کی شمع روشنی وہاں ہوتی ہے جہاں محبت امام حسن ہو، امام حسین ہو. کائنات کی مرکزیت.
اور ایمان کی مرکزیت، جس کو میرے رب نے کائنات کے مرکز کا جوہر بنایا، اس کی شان کیا ہے؟ جس کو میرے رب نے اپنے گھر میں پیدا کیا، اس کا مقام کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے آئیے ذرا لجپال آقا کی ہجرت کا پہلو دیکھتے ہیں۔ شہر مکہ کو چھوڑ کر شہر مدینہ کی طرف عازم سفر ہے، لیکن زبان پر دعا کیا ہے؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے مولا، مجھے داخل کرنا تو سراپا صدق کے ساتھ، مجھے یہاں سے نکالنا تو سراپا صدق کے ساتھ، اور میرے لیے بنا دے اپنے پاس سے من لدن کا۔ اگر میں من لدن کا ترجمہ کچھ یوں کروں کہ مجھے دے دے اپنے گھر سے۔ جو بندہ پاس سے دیتا ہے گھر سے ہی دیتا ہے نا، مترادف المعنی ہے۔ میرے لیے بنا دے اپنے پاس سے، مجھے دے دے اپنے گھر سے سلطانا نصیرا، صرف مددگار ہی نہیں، جو مددگاروں کا سلطان ہو۔ مجھے اپنے گھر سے دے مددگاروں کا سلطان۔ دو چیزوں کی میرے نبی نے درخواست پیش کی اپنے رب کی بارگاہ میں، مولا میں یہاں سے جاؤں صدق ساتھ ہو، میں مدینے میں داخل ہوں تو صدق ساتھ ہو، سراپا صدق یعنی ذات صدیق، سراپا صدق یعنی ذات صدیق، صدیق کو میرے ساتھ ساتھ رکھنا، اور اپنے گھر سے مجھے مددگار نہیں بلکہ مددگاروں کا سلطان دے۔ میرا رب علیم بذات الصدور جانتا تھا کہ ہجرت کا موقع آئے گا تو میرا محبوب مجھ سے مانگے گا اور کہے گا اپنے گھر سے دے۔ میرے اللہ نے پہلے انتظام کیا، علی کو اپنے گھر میں پیدا کیا تاکہ جب میرا محبوب مجھے کہے مولا اپنے گھر سے دے، میں علی کو پکڑ کر مصطفیٰ کے ساتھ کر دوں۔ اللہ نے جس کو اپنے گھر میں پیدا کیا اسے حیثیت کیا دی؟ سلطانا نصیرا۔ اسے کیا حیثیت دی؟ سلطانا نصیرا۔ جو رب کے گھر کا، کائنات کے مرکز کا جوہر ہے، وہ سلطانا نصیرا ہے، اور جس کو اللہ نے نبی کے گھر میں پیدا کیا، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، یہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے وجود کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو ایک سلطان النصیرہ، دوسرا بدعۃ منی، دونوں جوہروں کو اکٹھا کیا، امام حسن امام حسین کی تخلیق ہو گئی، تو پھر اعلان تو ہونا ہی تھا نا، حسین منی وانا من الحسین۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے حسین اور حسن کی تخلیق میں ایک جوہر ہے، سلطان النصیرہ۔
اور دوسرا جوہر ہے بدعۃ منی، جو مددگاروں کا بادشاہ ہو اور مددگاروں کے بادشاہ کی بادشاہیت امام حسن و حسین میں جلوہ گر ہو تو پانی مانگتا کوئی اور حسین ہوگا۔ سلطان النصیرہ یہ کائنات کو پانی پلانے والا تو ہو سکتا ہے، کسی یزیدی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ امام حسین کی تخلیق کو تو دیکھو، پھر تصور باندھو، اپنے خیالوں کو امام حسین کی داستان نہ بناؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظمت کا نام ہے، جن کی تخلیق کا ایک جوہر سلطان النصیرہ، دوسرا جوہر بدعۃ منی، میرے وجود کا ٹکڑا۔ تو اعلان ہوا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، صرف بادشاہ ہی نہیں، مددگاروں کا بادشاہ ہی نہیں، بادشاہوں کا بادشاہ۔ یہی تو وجہ تھی، انہی عناصر کی اجتماعیت ہی کو ملحوظ رکھ کے میرے غریب نواز نے کہا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ حسین شاہ ہی نہیں، حسین بادشاہ ہے۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جوہر تخلیق میں ایک عنصر سلطان النصیرہ کا اور دوسرا عنصر بدعۃ منی کا، دونوں عناصر کو میرے رب نے ملایا اور امام حسن اور امام حسین کو بنایا۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ دونوں جوہر چمکے اور پھر خوب چمکے، ٹھیک ہے، شان علاویت بھی اور عظمت فاطمیت بھی، دونوں جوہر، اور ان دونوں جوہروں کا تذکرہ پھر میرے رب نے ایک اور مقام پر بھی کیا، بے طریق اشارت النص مارا جل بحرین، دو سمندر، ایک ولایت علی کا سمندر اور ایک طہارت سیدہ کائنات کا مرکز، دونوں سمندر مارا جل بحرین، دو سمندر ملے، اور جب دو سمندر ملے تو میرے رب نے فرمایا یخرج منہما، ان دو سمندروں کے ملنے سے وہاں سے نکلے دو موتی، اللؤلؤ والمرجان، ایک لؤلؤ ہے دوسرا مرجان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کی شادی علی سے کر دو، یہ روایت ہے۔ لیکن اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بیٹی جوان ہو جائے تو باپ کو فکر تو خود بخود ہو جاتی ہے کہ اب اس کی شادی کرنی ہے۔ سیدہ فاطمہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکم کیوں دیا؟ اس کی ایک وجہ مجھے تب نظر آئی جب حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، فاطمہ تو جوان ہونے کے بعد بھی سارا مہینہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتی ہے، کوئی عورت پورا مہینہ جوان ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتی،
کیونکہ عورتوں کی طبیعت میں، عورتوں کے مزاج میں اللہ رب العزت نے کچھ ایام ایسے رکھے ہیں کہ جس حالت میں وہ نماز پڑھنے لائق نہیں رہتی۔ کوئی عورت بالغہ ہو، غیر حاملہ ہو، پورا مہینہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ اس کے وجود میں پیدا ہونے والا خون، جس کو ماہواری کہتے ہیں، نماز روک دیتا ہے۔ لیکن اسی زمین کے سینے پر، اسی آسمان کے نیچے ایک وجود ایسا بھی ہے جو بالغہ غیر حاملہ ہونے کے باوجود سارا مہینہ پابندی سے نماز پڑھتی ہے۔ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، فاطمہ کو وہ عورتوں والا معاملہ ہے نہیں، مینسز نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ جنت کی کلی ہے۔ لفظ زہرہ آپ کو تب ملا تھا، فرمایا اس لیے کہ میری فاطمہ جنت کی کلی ہے، اور جنت کی کلی میں عصمت ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، خوشبو ہے، قذر نہیں، عزا نہیں، طہارت کے منافی کوئی عمل نہیں۔ چلو یہ تو آپ کی عظمت کا پہلو ہو گیا کہ آپ زہرا ہیں، آپ طاہرہ ہیں، وجود میں وہ چیز ہے نہیں۔ میں اپنی ساری گفتگو کا آخر اس بات پر کروں گا، اگر آپ پوری طرح سمجھیں گے نا بات کو، کیونکہ اس بات کو سمجھانے میں تھوڑی دقت ہے، میں نے اشاروں میں بات کرنی ہے۔ سیدہ فاطمہ کے وجود میں وہ خون نہیں جس کی وجہ سے کسی بھی عورت کو کہا جاتا ہے ان دنوں یہ پاک نہیں ہے، ان دنوں یہ پاک نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ کا وجود وہ وجود ہے کہ جس کے بارے میں رب نے وہ دن پیدا ہی نہیں کیا جس دن کہا جائے کہ فاطمہ پاک نہیں ہے۔ پورے مہینے کے 30 دن پاک، ہر دن کے 24 گھنٹے پاک۔ ادھر سیدہ کی پاک دامنی دیکھیں، ادھر میرے علی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص کا دروازہ جو مسجد میں کھلتا ہے اسے بند کر دو۔ علی کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ مسجد نبوی کی سچویشن ایسی تھی نا کہ صحابہ اکرام کے گھروں سے جب قدم نکلتے تھے تو آگے سین جو تھا وہ مسجد نبوی کا ہوتا تھا۔ جو بھی صحابی گھر سے نکلتا پہلا قدم مسجد نبوی میں ہوتا، تو کبھی تو بندہ مسجد میں داخل ہونے کے لائق ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد پاک ہے، گھر میں پاؤں، اس پاک گھر میں پاؤں رکھنے والے پاک ہونے چاہیے۔ گھر سے نکلنے والے ہر بندے کی حالت اس طرح کی نہیں ہوتی کہ وہ مسجد میں پاؤں رکھ سکے، اس لیے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دو۔ صحابہ کرام نے گھروں کے دروازے بند کر دیے، فرمایا 2 دروازے کھلے رہیں گے، ایک ابو بکر صدیق کا، دوسرا میرے علی کا۔ یا رسول اللہ یہ 2 دروازے کیوں کھلے رہیں گے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ دونوں ہستیاں، یہ دونوں میرے صحابی اس طرح کے ہیں، یہ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں اس حال میں ہوتے ہیں کہ مسجد میں پاؤں رکھ سکتے ہیں۔ ادھر علی ہر وقت کے لیے پاک، ادھر فاطمہ ہر وقت کے لیے پاک، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت کے لیے پاک، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت کے لیے پاک۔ لیکن سوال ہوتا ہے کہ جس خون کو میرے رب نے سیدہ فاطمہ کے وجود میں رکھا ہی نہیں، وہ خون تو بڑا ضروری ہے، کیونکہ اسی خون سے تو بچہ بنتا ہے۔ حمل کے دنوں میں وہی خون جو ہے وہ رحم کی طرف ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور اسی خون سے بچے کا گوشت بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں۔
ہاتھ بنتے ہیں، پاؤں بنتے ہیں، رگیں بنتی ہیں، پٹھے بنتے ہیں، پوری باڈی بنتی ہے۔ سیدہ فاطمہ کے وجود میں تو رب نے وہ خون رکھا نہیں۔ امام حسن کیسے پیدا ہوئے؟ امام حسین کیسے پیدا ہوئے؟ اگر سوال سمجھ آ گیا ہے تو جواب کا بھی مزہ آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت کے لیے پاک، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت کے لیے پاک، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ خون جو انسان کی تخلیق کے لیے بنیادی رکن ہے سیدہ کے وجود میں ہے نہیں۔ امام حسن کیسے پیدا ہوئے؟ امام حسین کیسے پیدا ہوئے؟ ارے ہمیں سوال کے جواب کوئی مشکل نہیں، کیونکہ ہمیں اس سوال کا جواب بریلی کے تاجدار دے گئے ہیں کہ اے مدینے کے تاجدار، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اس نورانیت سے پتہ چلا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، قبلہ مفتی صاحب جانتے ہیں کہ ہر شخص کا نسب بیٹے سے چلتا ہے، ہر شخص کا نسب بیٹے سے چلتا ہے، پر میرا نسب میری بیٹی سیدہ فاطمہ سے چلے گا، میرا نسب فاطمہ سے چلے گا۔ اب سائنس کی جتنی لیبارٹریز ہیں ان سے ٹیسٹ کروا لیں کہ جینز جو ہوتے ہیں وہ مرد کے بیٹے کے اندر ٹرانسفر ہوتے ہیں، نسب جو ہے وہ بیٹے کے ذریعے آگے چلتا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ بیٹی کی طرف سے چل رہا ہے؟ ارے جو خاکی ہوتے ہیں ان کی نسل خاک سے چلتی ہے، لہذا نسل در نسل کی ضرورت ہے، جس کا نسب نوری ہو اس کا نسب بیٹی سے چلتا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محمد گلستو علی روئے گل، شدہ فاطمہ درمیاں بوئے گل، جو اترش برآمد حسین و حسن، معطر ازاں شد زمین و زمن۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا فرمایا؟ فرماتا ہے ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، خط توہم میں لکھا ہے گویا نامہ نور کا۔ خط توہم میں آپ کو سمجھا دوں، بات کلوز کرتے ہیں۔ بادشاہوں نے جب کوئی خط لکھنا ہوتا اور اس خط کے اندر مضمون اتنا سیکرٹ ہوتا کہ ان کی یہ خیال ہوتا، ارادہ ہوتا کہ نامہ بر جو ہے خط لے کر جانے والا یہ بھی نہ پڑھ سکے کہ خط میں کیا ہے، تو پھر اسے پتہ کیا کرتے؟ دو کاغذ ملاتے، یوں دو کاغذ اس طرح ملا کر تحریر لکھتے، وہ آدھی تحریر ایک کاغذ پہ آتی، آدھی ایک کاغذ پہ آتی، دونوں کو الگ کر لیتے، ایک مرتبہ بھیج دیتی، دوسرا دوسری مرتبہ بھیج دیتی۔ اس کو کہتے خط توہم، اس کا نام کیا تھا؟ خط توہم۔ اللہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، خط توہم میں لکھا ہے گویا نامہ نور کا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کے راز کو رب نے دنیا میں بھیجا بھی، دنیا سے چھپایا بھی، کیوں؟ ایک حصہ حسن کو دیا، دوسرا حسین کو دیا، ایک مرتبہ ایک کو شہید کرایا، دوسری مرتبہ دوسری، بھیجا بھی الگ الگ، بلایا بھی الگ الگ۔ جب لوگوں نے دونوں کو اکٹھے دیکھا
دیکھا تو مصطفیٰ کو دیکھا، جب دونوں کو الگ الگ دیکھا تو کسی نے حسن کو دیکھا، کسی نے حسین کو دیکھا۔ جو اطرش برآمد حسین و حسن، معطر ازاں شد زمین و زمن، کما علینا الا البلاغ۔